شکریہ رئیس بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود چوتھا رکوع 12واں پارہ. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر کل گفتگو جاری تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے عذاب کے لیے باقاعدہ للکارا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ جو ہے وہ فرمایا کہ اب آپ ایک کشتی تیار کریں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنا تھا وہ عذاب طوفان تھا، نوز فلڈ کہا جاتا ہے، معروف ہے. بڑی اس پر تحقیق کی گئی، سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی، اس کے اثرات، نتائج، وہ چیزیں تک اب شواہد موجود ہے. باقاعدہ جس جگہ کشتی رکی جودی پہاڑی پر، وہ جگہ کشتی کے نشانات، بلکہ ایک عرصے تک وہ کشتی کا اسٹرکچر بھی موجود پایا گیا جس کو باقاعدہ لوگوں نے دیکھا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیں ہمارے سامنے. اور میں یہ بات بتاؤں کہ یہ وہ کشتی ہے کہ کشتی کا سب سے پہلا تصور، بحری بیڑے کا سب سے پہلا تصور، یعنی یہ انوینشن، یہ ایجاد حضرت نوح علیہ السلام کی ہے باقاعدہ، کہ وہ اتنی بڑی کشتی کہ جو تقریباً ایک قول کے مطابق 300 گز اور ایک قول کے مطابق 1200 گز. اسی طرح اس کی چوڑائی کے بارے میں بھی دو اقوال آتے ہیں، جہاں 300 گز لمبائی بتائی گئی ہے وہاں پہ تقریباً 50 ہاتھ چوڑائی، اور ایک قول کے مطابق 600 گز خالی اس کی چوڑائی تھی، اور تقریباً جو ہے وہ اس کی اونچائی جو ہے وہ 30 سے 40 فٹ تھی. اور یہ 3 منزلہ کشتی تھی جس میں ہر منزل کے درمیان فاصلہ 10 گز کا تھا. 3 منزلہ اس لیے تھی کہ پہلی منزل پہ سارے چوپائے جانور رکھے گئے تھے، دوسری پہ پرندے اور تیسری پہ سارے انسان آباد تھے. اور یہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ 80 افراد تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے کے تقریباً 7 افراد تھے. خود حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور تینوں بہو، تو یہ 7 افراد ہوئے. حضرت نوح کی اہلیہ وائلہ موجود نہیں تھی، حضرت نوح کے ایک بیٹے کنعان یہ بھی موجود نہیں تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمانوں میں سے تھے. آج جو آپ نے قاری صاحب تلاوت کی ہے اس میں آغاز ہی یہاں سے ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. حضرت نوح علیہ السلام نے ندا دی باقاعدہ اپنے بیٹے کو، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا بیٹا. کنعان کے لیے جب کہا نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قالا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی نبی کا بیٹا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب اللہ پر ایمان نہ لایا تو پھر لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو یہ رشتے ناتے نسبتیں کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. تو ایمان تو شرط اول ہوتی ہے، ایمان کے بغیر یہ رشتے تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات ذکر کی، اور پھر اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ عذاب اتنا شدید تھا، عالمگیر تھا. وفارت تنور، یہ باقاعدہ ذکر ہے کہ جب تور ابلنے لگے، یہ نشانی تھی، جو عذاب آنا تھا اس عذاب کی نشانی تھی کہ جب یہ تور یعنی جس میں روٹی پکائی جاتی وہ ابلنے لگے، سمجھ لو کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے. اور بعض مفسرین نے کہا یہ خاص قسم کا تور تھا جو حضرت حوا علیہ السلام سے باقاعدہ یہ نسل در نسل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا تھا. یہ تھا روٹی پکانے کا، آج بھی وہ موجود ہے، لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو وہ تور ابلا، اور اس کے بعد پھر کیا تھا کہ پوری زمین پانی ابلنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، اور 40 دن تک زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے آسمان پانی برساتا ہے اور زمین سک کر لیتی ہے. یہ چونکہ عذاب تھا تو اس میں آسمان بھی پانی برسا رہا تھا اور زمین بھی پانی جو ہے وہ اگل رہی تھی. دونوں طرف سے پانی کی کثرت اتنی ہو چکی تھی کہ پہاڑ کی مانند اس کی لہریں ہوا کرتی تھی. یعنی اگر ایک لہر آتی تھی تو پورا پہاڑ اس کے سامنے ڈھپ جاتا تھا، چھپ جاتا تھا. تو آج جدید ترین آپ دیکھیں سمندری طوفان موجود ہیں، سونامی موجود ہیں، سائیکلون موجود ہیں. یہ اس سے بھی ایک خطرناک شکل موجود تھی عذاب کی. نہ سائیکلون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ سونامی، اتنا شدید عذاب یہ آیا تھا.
اتنا شدید عذاب. اور اس عذاب کے بارے میں آتا ہے اس کے بارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس میں چلتی رہی. جب کبھی جو ہے وہ اس کشتی کو چلانا ہوتا بسم اللہ مجریہا، روکنا ہوتا تو کہتے بسم اللہ مرساہا. یہ مطلب اس کے بریک اور اس کی سپیڈ تھی. یعنی یہ الفاظ استعمال کیے جائے. اور روایت میں آتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے اپنی زندگی کے مسائل میں جہاں رک جائیں تو ان الفاظ کے اللہ کے اس کلام سے اس کے معاملات دوبارہ جاری و ساری ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی معاملات جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آ جائے جس کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے تب بھی انہی الفاظ کو استعمال کرے تو قرآن کے حضرت نوح علیہ السلام کے ادا کردہ ان الفاظ کی برکت سے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں. پھر رئیس بھائی اسی پارے کے اندر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے ذکر کے بعد باقی جو 3 بیٹے تھے سام، حام، یافس، جن سے اولادیں پیدا ہوئی، یہ جتنا بھی عرب کے بادیہ نشین تھے، صحرا نشین تھے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے تھی اولادیں. اور پورے ایشینز جو ہے وہ انہی سام کی اولاد میں سے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام افریقہ، حبشہ، اس طرف سب ان کی اولادیں ہیں. اسی طرح یافس یہ سارا یورپ، اسپین، فارس، چین، یہ سب یافس کی اولادوں میں سے ہیں. تو اس اعتبار سے چونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کس اولاد سے ایشینز بلونگ کرتے ہیں میں اور آپ، تو وہ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہ اولادیں پھیلتی رہی. انہی اولادوں میں سے پھر آگے جا کے عاد پیدا ہوئے. قوم عاد کا ذکر موجود ہے. پھر آگے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے جو ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. عاد کا بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ عاد بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ہود علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے. تو اس لیے کہا کہ ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے قومی برادری بھائی، ان کے قومی بھائی، یعنی یہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم سے قوم عاد تعلق رکھتی ہے. اصل میں عاد جو ہے نا یہ پوری قوم کے سردار تھے. اسی کا بیٹا تھا شداد جس نے جنت بنائی تھی. اس نے کہا تھا میں اللہ کی جنت کو نہیں مانتا ہوں، اس نے انکار کیا تھا. اس جنت کا نام باغ ارم رکھا گیا تھا، باغ ارم. اور یہ ارم جو ہے وہ حضرت عاد کے آبا و اجداد میں سے تھے جس کی بنیاد پہ اس نے یہ باغ ارم نام رکھا تھا. اس نے کہا تھا میں جنت کو نہیں مانتا. حضرت ہود علیہ السلام آئے اور تقریباً اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے نہیں بھی تو 50 سال باقاعدہ تبلیغ فرمائی. حضرت ہود علیہ السلام عربی بولتے تھے، یہ عربی انبیاء کرام میں سے تھے. حضرت ہود علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ مل رہا ہے، وہ بھی عربی بولا کرتے تھے. یہ وہ انبیاء کرام تھے جن کی زبان عربی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 80 لوگ جمع ہوئے تھے نا، جب کشتی رکی جس بستی میں آباد ہوئے اس بستی کا نام تھا سمانین. سمانین کہا جاتا ہے 80 کو، اور 80 کا عدد اس بستی کے لیے اس لیے رکھا گیا کہ 80 قومیں اس کے اندر آباد ہو گئی تھی. یعنی رات کو وہ جب سوئے صبح اٹھے تو ہر شخص کی زبان علیحدہ تھی اور کوئی ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتا تھا. جن میں سے حضرت سام علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ عربک تھی اور حضرت نوح علیہ السلام 80 کی 80 زبانوں کو جانتے بھی تھے اور وہ ہر ایک کے ساتھ انٹریکشن میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو پھر یہ عربی بولنے والے انبیاء کرام وہاں پر آنے شروع ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنی قوم کو نصیحت کی اور ان کی قوم وہ تھی عاد. قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں ذکر کیا گیا ارم ذات العماد. یہ قوم عاد، قوم عماد جو ہے نا یہ قداور تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں ان کے جیسے قداور لوگ پیدا نہیں کیے گئے تھے. اور خود حضرت ہود علیہ السلام بھی بڑے قداور، سرخ اور سفید قبرو نوجوان تھے. حضرت ہود بھی بڑے حسین تھے. ان کو بھیجا گیا حضرت عاد کی قوم کی طرف. وہ عاد جو قداور تھی، سنگ تراش تھی اور پوری چٹانیں اٹھا کر دشمن قبیلے پر پھینک سکتی تھی، اتنی طاقتور. اس لیے وہ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہ سمجھے، ان پر عذاب آیا. اب آپ دیکھو خدا کا عذاب، دیکھو کہ خدا کا عذاب اتنا سخت آیا کہ ایک چنگھاڑ، ایک تیز آواز
حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اس چنگاڑ کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، یعنی شدید ہوائیں چلنے لگی۔ وہ قوم جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے قداور ہونے پہ ناز تھا، اللہ رب العزت نے ان کو زمین سے آسمان، آسمان سے زمین پہ اٹھا کے پٹکائے۔ کتنا شدید ہے قوم، کتنا شدید عذاب تھا۔ یہی عذاب عاد ثانی پر بھی تھا جو انکار کرتی رہی، یہ بھی اسی طرح قداور تھی، سنگ تراش تھی، بڑے بڑے محلات بناتی تھی، کثیر البال تھی، باغات تھے، خوشحالیاں تھیں، لیکن اللہ رب العزت کا انکار کیا۔ اور اس انکار کے نتیجے میں جس چیز پر اس قوم کو ناز تھا، اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بالکل تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ یعنی ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ان کو اپنے قداور ہونے پہ گھمنڈ تھا، ان کے محلات، ان کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دی۔ آج بھی اگر ہجر کے راستے سے تبوک کی طرف جائیں، بلکہ خود حضور علیہ السلام گزرے تو اس بستی کو دیکھا جس پر عذاب آیا ہوا تھا، وہ بستیاں پوری الٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گزرتے تو پناہ مانگتے تھے، اور کبھی بھی آندھی آتی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو جب تک یہ اطمینان نہ ہوتا کہ یہ محض آندھی ہے یا عذاب بھی ہے، تب تک حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور خدا کا خوف رکھنا یہ خود حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی بے خوفی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خود اپنے اندر خوف خدا رکھتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو جتنا زیادہ صاحب علم متقی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یعنی خوف خدا جو ہے وہ تقوی کی، علم کی اور نیک ہونے کی علامت ہے کہ بندہ جتنا اس کی بارگاہ میں مقرب ہوگا اتنا اس کے اندر خوف خدا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس بستی سے گزرتے تھے، ہجر کی بستی سے، جو ادھڑی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، الٹی پڑی ہوئی ہیں، تو آپ علیہ السلام اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور سورہ ہود اور اس کی جو بہن ہیں، یعنی ملتی جلتی جو صورتیں ہیں، اس کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں قوم نوح کے عذاب کا ذکر، قوم ہود کے عذاب کا ذکر، قوم لوط کے عذاب کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اس عذاب کا ذکر، طرح طرح کے عذابات کا اس کے اندر، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جو بھی قاری صاحب نے تلاوت بھی فرمایا تھا کہ اس کی قوم نے باقاعدہ کونچے یعنی ٹانگیں کاٹ دی، ایک وہ اونٹنی جو اللہ نے معجزتاً بھیجی اس کو مار دیا۔ پھر نتیجہ کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کا جب آپ نے احترام نہ رکھا تو اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن کا پیغام ہے اس پیغام کو عام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔